ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، برادران اسلام، خواتین ملت، دعوتی میدان میں محدثین کی قربانیاں، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ کا کام یہ انبیاء اور رسولوں کا کام ہے۔ اللہ نے لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے، دین سے جوڑنے کے لیے، سنت اور توحید کی وضاحت کرنے کے لیے انبیاء اور رسولوں کو اللہ نے مبعوث کیا۔ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مبعوث کرنے کے بعد انبیاء اور رسولوں کا یہ سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ اب اللہ نے یہ ذمہ داری امت کے افراد کے حوالے کی ہے، اور جو اس کام کو انجام دے اللہ نے اس کو خیر امت کا لقب عطا کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو۔ کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا۔ اور یہ کام اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ سب سے جو اچھی بات ہے، بہترین بات ہے، وہ دعوت اور تبلیغ، اسلام کی بات، ایمان کی بات، احسان کی بات، توحید اور سنت کی بات، سب سے اچھی بات دنیا میں۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو شخص کسی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اس خیر پر عمل کرنے والے کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب، اتنا ہی اجر بتانے والے کو ملے گا۔ تو دعوت اور تبلیغ کا یہ کام انبیاء کا کام ہے، انبیاء کا مشن ہے۔ امت کے افراد کو اس فریضے کو سمجھنے اور اس کو انجام دینے کی ضرورت ہے، اور محدثین نے اس کام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ تصنیف اور تالیف کا باب ہو، مخالفین سے مناظرہ کرنا ہو، امامت اور خطابت ہو، درس اور تدریس کا سلسلہ ہو، یا دور دراز سفر کر کے افراد سے ملاقات کرنی ہو، یا اجتماعی طور پر دین کی بات لوگوں کو بیان کرنا ہو، یا کسی اور وسیلے کو اختیار کر کے دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہو، محدثین نے اس باب میں بڑی خدمات انجام دی ہیں، اور ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ساری قربانیاں تو پیش نہیں کر سکتا، لیکن علی ابن المدینی رحمہ اللہ کے ایک قول کو سامنے رکھ کر میں کچھ باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ابن المدینی فرمایا کرتے تھے
کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی، اسلام کی حفاظت کی دو شخصیات کے ذریعے۔ سب سے پہلی شخصیت خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد ارتداد کا فتنہ شروع ہوا۔ بہت سارے قبائل دین چھوڑ کر کفر کو اپنانے لگے، کسی نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا۔ تو ارتداد کا جو فتنہ تھا اتنا بڑا تھا کہ بعض صحابہ مانعین نے زکوٰۃ سے قتال کرنے کے بارے میں شبہات میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثابت قدم رکھا، اور آپ نے ان سے جہاد کرنے کے لیے، دین کی طرف دوبارہ لانے کے لیے لشکر روانہ کیا، لشکر بھیجا۔ تو یہ لشکر جاتے، ان سے قتال کرتے اور دوبارہ اسلام میں داخل کراتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ اگر دنیا میں ارتداد کا یہ فتنہ ختم کرنے کے لیے کوئی اور باقی رہے یا نہ رہے، بلکہ ساری دنیا ختم ہو جائے، کوئی میرا ساتھ دینے والا، مدد کرنے والا باقی نہ رہے، اور مجھے اس باب میں اکیلا کیوں نہ اترنا پڑے، اکیلا مقابلہ کیوں نہ کرنا پڑے، تب بھی میں اس فتنے کی سرکوبی کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹوں گا، ثابت قدم رہوں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کو سربلند کرنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ساری قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طریقے کا ایک اور فتنہ عباسی خلافت کے دور میں خلق قرآن کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مخالفین نے خلق قرآن کا مسئلہ بہت زور اور شور سے اٹھایا، اور بہت سارے محدثین، بہت سارے علماء اگرچہ دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن تلوار کے ڈر سے کہیں جان نہ چلی جائے زبان سے الفاظ ادا کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت والجماعت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو اس باب میں ثابت قدم رکھا، اور یہ ایسے ثابت قدم رہے کہ جلاد آتے، کوڑے برساتے جاتے، مارتے جاتے۔ معتصم کے زمانے میں بہت زیادہ یہ فتنہ پھیل گیا۔ اپنے سامنے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو خلیفہ جلادوں کے ذریعے ان کی پیٹھ پر کوڑے برساتا۔ خود جلادوں کا بیان ہے کہ ایک آتا کوڑے برساتا چلے جاتا، دوسرا آتا کوڑے برساتا تھک جاتا تو تیسرے کو بلایا جاتا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ واللہ اتنے کوڑے اگر میں کسی اونٹ کی پیٹھ پر برساتا تو اونٹ ڈھیر ہو جاتا، اونٹ مر جاتا، لیکن یہ امام ثابت قدم رہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، آج الحاد کا دور ہے، آج شرک اور بت پرستی کا دور ہے، آج انکار سنت کا دور ہے۔ آج بہت سارے مسلمان مندروں کے سامنے کھڑے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، مزارات سے استغاثہ اور استعانت لیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کو ختم کرنا ہے تو محدثین نے جو قربانیاں پیش کی تھیں وہی قربانیاں آج ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور یاد رکھیں، دین کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ نے طریقہ بیان کر دیا کہ دعوت کیسے کی جاتی ہے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام نبی کے طریقے پر کیا جاتا ہے، صحابہ کے منہج پر انجام دیا جاتا ہے، اور وسائل
بعض توقیفی ہیں اور بعض اجتہادی ہیں۔ علماء کے مابین وسائل کے بارے میں بہت سارے ایسے وسائل ہیں جس کو علماء نے جائز قرار دیا، ان کو آدمی اختیار کرے، مسلمان اختیار کرے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں آواز رسانی کے لیے وسائل اختیار کیے جاتے ہیں، اور بسا اوقات ویڈیو کے ذریعے اپنی بات کو پہنچائی جاتی ہے، ریکارڈنگ کے ذریعے بات کو پہنچائی جاتی ہے۔ ان مسائل کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور اسی طریقے سے بعض وسائل کے حرام ہونے میں علماء متفق ہیں۔ جیسے ڈرامے کے ذریعے دین کی دعوت کا کام نہیں کیا جا سکتا، فلموں کے ذریعے دعوت دین کا کام نہیں کیا جا سکتا، جھوٹ کے ذریعے دین کی دعوت کا کام نہیں کیا جا سکتا، ایکٹر بن کر دعوت دین کا فریضہ انجام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سارے وہ وسائل ہیں جن کی حرمت پر علماء کا اتفاق ہے، اور کسی نے جائز نہیں کہا ہے۔ ان سے اجتناب کرنا، ان سے بچنا بہت ضروری ہے، تبھی دین کی دعوت میں برکت آئے گی اور دعوت اثر انداز ہوگی۔ اور جو صحابہ کا منہج ہے وہ اختیاری نہیں کہ آدمی جب چاہا اختیار کر لیا، جب چاہا چھوڑ دیا۔ صحابہ کا منہج دین کی دعوت میں واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ کوئی لباس نہیں کہ جب چاہے پہن لیا، جب چاہے نکال کر پھینک دیا، اور آدمی دین کی دعوت کا کام مثبت طریقے کے مطابق انجام دینے کے لیے منہج سلف کو کنارے کش کر دیا۔ آدمی کو اس میں کوئی اختیار نہیں، کوئی چوائس نہیں، اختیار کرنا ضروری ہے۔ دین کی دعوت کا کام اسی نہج پر، اسی طریقے پر کیا جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی کام کیا جائے وہ انسان کو ناکامی اور نامرادی تک پہنچاتا ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف انسان کو دعوت دینا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، صحیح اسلام کی طرف دعوت دینا ہے، توحید کی طرف انسان کو بلانا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، جو دعوت اللہ کی طرف نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے اخلاص اس میں سے ختم ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات اشخاص سے جوڑا جاتا ہے، مذاہب سے جوڑا جاتا ہے، جماعتوں سے دعوت دین کو جوڑا جاتا ہے۔ اگر کسی جماعت کی طرف آپ کی دعوت ہے جو حق پر نہ ہو تو یاد رکھیے آپ گمراہی کا دروازہ کھولنے والے بن جائیں گے، اور اس کا گناہ آپ پر جائے گا۔ آپ کو دعوت دینا ہے اللہ کی طرف، صحیح جماعت کی طرف، صحیح منہج کی طرف، توحید کی طرف، کتاب اور سنت کی طرف۔ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ اور کیسے دعوت دینا ہے؟ اعلی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ بغیر علم کے دعوت کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں دعوت اور تبلیغ کو ہر ایک کے لیے فرض عین قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دعوت فرض کفایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں اس کی طرف اشارہ کیا، اس کی طرف رہنمائی کی کہ ایک جماعت ہونی چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے، اور جب لوٹ کر آئے تو دین کی تبلیغ کا کام، اس کا فریضہ انجام دیں۔ اور یہ دعوت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اس کے لیے فارغ ہو جانا، اور اس فریضے کو جو انبیاء انجام دیا کرتے تھے اس فریضے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لینا، یہ صرف علماء کا کام ہے، یہ صرف علماء کا کام ہے، اہل علم کا کام ہے۔ کوئی جاہل اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ نہیں کر سکتا۔ اگر فارغ کرنا ہے تو سب سے پہلے علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مدرسہ جائیں اور 8 سال بیٹھ کر علم حاصل کریں، چاہے تو آپ علماء کے دروس، ان کے حلقات میں حاضر ہو کر علم حاصل کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو بھی اہل علم ہے وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کریں۔ البتہ کسی انسان کو کسی برائی پر دیکھ کر اس برائی سے منع کرنا، اس سے روکنا اور خیر کی طرف اس کو بلانا، یہ ہر آدمی کر سکتا ہے۔ ہم نے کسی کو دیکھا کہ شرک کر رہا ہے، شرک سے منع کرنا اور اس منکر پر نکیر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے
کہ نماز ادا نہیں کرتا تو نصیحت کر سکتا ہے، دعوت دے سکتا ہے کہ بیٹا نماز کا اہتمام کرو۔ دیکھتا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، حج نہیں کرتا ہے باوجود فرض ہونے کے، تو اس کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی انسان کے جسم پر کوئی زخم آ جائے تو فرسٹ ایڈ ایک علاج ہوتا ہے، وہ ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن آپریشن کرنا، دوائیاں دینا اور چیک اپ کے بعد بیماری بتانا یہ صرف ڈاکٹر کا کام ہے، وہی انجام دے سکتا ہے۔ اگر کوئی جاہل ڈاکٹر بن جائے اور امت کے افراد کا علاج کرنا شروع کر دے، جان چلی جائے گی۔ تو بالکل اسی طریقے سے کوئی برائی بدیہیات ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور کوئی منکر ہمیں نظر آتا ہے تو اسی صورت میں اس کی طرف دعوت ہر مسلمان دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے فارغ ہو کر فریضے کے طور پر انجام صرف علماء دے سکتے ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت مختصر سے ہے اور بھی علماء کو آپ کو سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی اس دعوت میں اخلاص کے ساتھ یہ فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، توحید پر قائم رکھے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔